اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالاتوں میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مراقبے یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: نیکی برائی کو مٹا دے گی کا مطلب ہے کہ نیکی برائی کا کفارہ بن جاتی ہے، ارتھات چھوٹی برائیوں کا، ورنہ کبیرہ گناہ خالص توبہ کے بنا معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بندوں کے حق بھی ان کا نوارن اور چھتی پورتی کیے بنا معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھ، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوں کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے یعنی نوشتہ ہائی تقدیر خشک ہو گئی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ تو اللہ کے حقوں کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا، یعنی تیری مدد فرمائے گا۔ اور جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوکنے والا نہیں۔ اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فائدہ: اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد کشادگی اور فرحت و خوشی کا موقع آ جاتا ہے۔ تیسرا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے کیونکہ یہ شرک ہے۔ چوتھا، اللہ کے حقوں کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا خیال رکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت وناشکاری چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور کہا کہ موبقات کے معنی ہے ہلاک کرنے والی۔ فائدہ: اللہ کا خوف دلوں میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی اوگیا سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف جتنا کم ہو جاتا ہے انسان کی گناہوں پر دلیری بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا سخت خوف تھا، اس لیے یہ معمولی سے معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر کو محسوس کرتے تھے۔ اہل رسالت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ سخت وناشکاری گناہ بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بڑائی اور پرتاپ کی کلپنا کرتے ہوئے اس کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے
اور یہ غیرت اس وقت آتی ہے جب آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کو اس نے اس پر حرام کیا۔ بخاری اور مسلم۔ اور غیرت غین کے زبر کے ساتھ ہے، معنی ہے خودداری اور حمیت۔ فائدہ: حرام کام کرنا اللہ کے پرکوپ اور اس کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔